حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل۔ حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو۔ حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات۔ سامعین محترم، خداوند قدیم الاحسان کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہر سال ہمیں عزائے سید الشہداء منانے کی توفیق دیتا ہے۔ خدا کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مقصود کائنات محمد و آل محمد علیہم السلام کی محبت، مل کر ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے دلوں میں ڈال دی اور ہمیں پیغمبر ختمی مرتبت کی اس حدیث کا مصداق قرار دیا، وہ مشہور و معروف حدیث کہ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ نام حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک خاص قسم کی حرارت، ایک گرمی پائی جاتی ہے۔ نام حسین میں مومنین کے لیے ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے، اور اسی کشش کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر سال فرش عزا پر آتے ہیں، عزائے سید الشہداء برپا کرتے ہیں، اور خبردار لمحے بھر کے لیے بھی کسی کے ذہن میں یہ فکر نہ آنے پائے کہ ہم ہر سال عزائے سید الشہداء برپا کرتے ہیں اور امام کی مجلس مناتے ہیں تو یہ عزاداری باقی ہے۔ حقیقت امر اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ دراصل یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے۔
یہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ جس نے ہمیں ایک پہچان عطا فرمائی ہے. یہ ہم نہیں ہیں کہ جس نے عزاداری کو باقی رکھا ہے. اور خدا نے تو امام مظلوم کا ماتم اور گریہ اور امام کا غم اس وقت بھی منایا تھا کہ جب امام کی شہادت کی خبر عام نہ ہوئی تھی. بہت مشہور روایتیں ہیں کہ کربلا سے بیت المقدس تک عاشور کے 40 روز بعد تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون رواں ہوتا تھا. سورج 40 دن تک سامنے نہیں آیا، بادلوں کے پیچھے رہتا تھا، آسمان سرخ ہو جایا کرتا تھا. یہ سب علامتیں ہیں کہ جب لوگ عزائے سید الشہداء برپا نہیں کرتے تو خدا خود امام حسین کی عزاداری برپا کیا کرتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہم پر یہ ایک اور احسان ہے کہ ہر سال جب امام کے نام پر ہم مجلس میں آتے ہیں تو اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتے ہیں. یہ امام حسین کے نام کی برکت اور امام کے نام کا صدقہ ہے کہ ہر سال جب انسان مجلس میں آتا ہے تو کسی نہ کسی چیز سے جاہل ہوا کرتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو اس چیز سے عالم ہو کر جاتا ہے. انسان ہر سال جب مجلس میں تشریف لاتا ہے، کبھی عقائد کا کوئی مسئلہ، کبھی عقیدے کی کسی موقع پر تصحیح، کبھی معرفت میں اضافہ، تو کبھی عمل کی طرف دعوت اور رغبت لے کر اس فرش عزا سے اٹھا کرتا ہے. اور یہ تمام عزائے سید الشہداء کی برکتیں ہیں، یہ تمام امام حسین کا صدقہ ہے. مل کر بآواز بلند ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. اب آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی کہ جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والوں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، کہ جیسا کہ ڈرنے کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار جب مرنا، جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان رہ کر مرنا، حالت اسلام پر باقی رہ کر مرنا. عزیزان گرامی، بظاہر آیت بہت چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں مطالب کا ایک سمندر پوشیدہ ہے. اے ایمان والوں، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. انشاءاللہ اس خمسہ مجالس میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. 4 دن تو انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کے ساتھ چلیں گے، پھر 5ویں مجلس شام غریبہ ہے. تو 4 دن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس آیت کی تشریح اور ایک نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ جانے سے پہلے، اگر آپ لوگوں کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں تو. مل کر بآواز بلند ایک صلوات پڑھ لیں. آیت میں چند باتیں نہایت ہی غور طلب ہیں. سب سے پہلے تو خدا جن لوگوں سے مخاطب ہوا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا اے انسانوں، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے مسلمانوں، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا اے متقین، لیکن خدا نے کہا اے ایمان والوں. تو اب اس ایمان لانے والوں کا مطلب کیا ہے، اس ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کروں گا پہلے کچھ تشریح اس آمنو کی کر دوں. ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ خداوند متعال سورہ مبارکہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. قالت الاعراب آمنا، اے رسول، اے ختمی مرتبت، اے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اعراب، یہ عرب قبائل کے لوگ، یہ آپ سے آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. خدا اس آیت میں کن سے مخاطب تھا؟ ایمان لانے والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ عرب قبائل کے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم اب تک ایمان نہ لائے.
یعنی یہ تمہارا گمان ہے کہ تم ایمان لے آئے، در حقیقت تم اب تک ایمان نہ لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، اے رسول ان سے کہیں، یہ لوگ آپ سے آ کر سچ بات کہیں، اور وہ سچ کیا ہے؟ اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے. ابھی یہ اعراب، یہ عرب قبائل کے لوگ ایمان نہیں لائے، اسلام لے آئے. پہلی بات تو یہاں واضح ہو گئی کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے. آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ایمان جو ہے یہ اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایک اور بات واضح ہو گئی کہ جو ایمان کی جگہ ہے یہ انسان کا قلب ہے. مکان ایمان کون سی جگہ ہے؟ انسان کا قلب ہے. ایمان، اسلام، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بلکہ بات کو آسان کرتا چلوں کہ ایمان جو ہے خاص ہے، اسلام عام ہے. تو لا تشریف فرمائیں، ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے. یعنی ہر وہ انسان جو مومن ہوگا ضروری ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوگا، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن بھی ہو. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہر انسان، آپ، میں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسان جاندار ہیں، سانس لینے والے ہیں، حیوان ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حیوان، ہر جاندار وہ انسان ہو. حیوانوں، جانداروں میں دوسری چیزیں، دوسری اجناس بھی، دوسری انواع بھی پائی جاتی ہیں. تو بالکل اسی طرح ہر ایمان لانے والا مسلمان تو ہے، لیکن ہر مسلمان مؤمن نہیں ہے. ایک اور جگہ پر سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد باری تعالی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس سے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے. اچھا، یہاں سینہ کھول دینے سے مراد وہ تفسیر نہیں ہے جو عموماً کی جاتی ہے کہ بائی پاس ہو گیا. جیسے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے رسول ہم نے آپ کا سینہ کشادہ فرما دیا. تو اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ گویا جبریل امین رسول کے پاس تشریف لائے، رسول کے سینے میں سے ان کے دل کو نکالا، اسے دھویا اور پھر واپس رکھ دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. شرح صدر کا مطلب ہے سینہ کشادہ کر دے، ظرف وسیع کر دے. تو اس آیت سے ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اسلام کا مکان کیا ہے؟ انسان کا سینہ صدر، جبکہ ایمان کا مکان کیا ہے؟ انسان کا قلب. میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ مل کر بآواز بلند ایک صلوات پڑھیں. اب ایک اور آیت سورہ مبارکہ حجرات کی میں نے پہلی آیت پڑھی آپ کے سامنے. ایک اور آیت سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 7 کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی ایمان کے بارے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. عزیزوں، موضوع تک آنا ہے، موضوع ہے تقوی اور حق کے تقوی، لیکن یہ ساری تمہیدات ہیں، ان سے گزرنا پڑے گا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ مومنین سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کی محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کی محبت سے تمہارے دل کو زینت بخشی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس ایمان، یہ جو ایک ایمان ہے، اس کی محبت کا دل میں آنے کا کیا نتیجہ ہے کہ 3 چیزوں سے انسان کے دل میں خدا نے نفرت ڈال دی. وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ کفر بھی ہے، فسوق بھی ہے، اور تیسری چیز ان میں سے عصیان ہے، یعنی معصیت خداوندی، خدا کی نافرمانی. تو خدا نے اہل ایمان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس محبت سے ان کے دل کو زینت دے دی. لیکن خدا نے کہیں ایمان کی تعریف قرآن میں نہیں فرمائی. عجیب مرحلہ ہے عزیز. قرآن میں اللہ نے ایمان کی کہیں لفظی تعریف نہیں فرمائی. تو اب خدا سے کوئی سوال کرے کہ اے خدا ایمان کی تعریف تو بتا دے، تو خدا یقیناً یہی جواب دے گا کہ میں نے صرف سامع قرآن نہیں بھیجا، اس کے ساتھ ایک ناطق قرآن بھی نازل فرمایا ہے. اگر قرآن میں تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو یہ ناطق قرآن میرے نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کر ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل.
ان کی سیرت کا بخوبی مطالعہ کرو، تمہیں یقیناً تمہارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اور مورخین اور محدثین نے یہی کیا۔ اب مورخ قلم لے کر رسول کے ساتھ ساتھ ہے۔ کوہ ابو قبیس پر رسول آئے، رسول نے مشرکین مکہ سے اپنی صداقت کا اعلان تو کروا لیا، لیکن رسول نے اس وقت ایمان کی تعریف نہ بتائی۔ یہ مورخ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ ایمان کی تعریف بتا دیں رسول۔ اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ کا مرحلہ آیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں دعوت تو ہو گئی، لیکن رسول نے ابھی بھی ایمان کی تعریف نہیں بتائی۔ اب ہجرت کا موقع گزر گیا، اب جنگ بدر کا معرکہ آیا۔ بہت مختصر کرتا جا رہا ہوں میں عزیزوں۔ جنگ بدر کا موقع آیا، رسول نے اس موقع پر بھی، اسلام کو فتح تو نصیب ہو گئی، لیکن رسول نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو ایمان کی حقیقی تعریف نہیں بتائی۔ اب تک رسول یہ تعریف اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کوئی مناسب موقع آئے گا تو یقیناً رسول بتا دیں گے، اور مورخ اسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ بدر گزر گیا، احد آ گیا۔ جنگ احد کا معرکہ آیا، مسلمانوں میں سے کچھ بھاگنے والے بھاگ بھی گئے، لیکن رسول نے ابھی بھی ایمان کی تعریف نہیں بتائی۔ جنگ حنین آیا، مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہو گئی، لیکن رسول نے اب بھی ایمان کی تعریف نہ بتائی۔ غزوہ حنین بھی چلا گیا، اب غزوہ تبوک آ گیا۔ رسول نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو مدینہ منورہ میں اپنی وصایت و خلافت تو دے دی۔ مدینہ میں روک دیا تھا نا مولا کائنات کو رسول نے جنگ تبوک کے موقع پر، لیکن وہاں بھی رسول نے ایمان کی تعریف نہ بتائی۔ اب ایک مرتبہ مورخ پہنچ گیا جنگ خندق پر۔ جنگ خندق وہ معرکہ ہے کہ جس میں لقمان امت حضرت سلمان محمدی، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا رسول کو۔ رسول نے مشورہ طلب کیا تھا مسلمانوں نے، رسول ہر کام مسلمانوں کی رائے سے کرتے تھے۔ حضرت سلمان محمدی نے رسول سے مشورہ طلب فرمایا، معذرتاً رسول نے حضرت سلمان محمدی سے مشورہ طلب کیا۔ سلمان محمدی نے بڑا خوب مشورہ دیا کہ یا رسول مدینے کے گرد خندق کھود دے، اس سے مدینہ محفوظ رہے گا۔ اب خندق کھد گئی، خندق کی جنگ کا دن آ گیا۔ خندق کے ایک طرف رسول کا خیمہ ہے، دوسری طرف کفار کا لشکر ہے۔ اس طرف سے عمر ابن عبدود نے خندق کی گھاٹی کو پار کر لیا، رسول کے خیمے کے گرد چکر لگانے لگا اور رسول کو گویا للکارنے لگا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ رسول نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کر دے، کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے مولا کائنات۔ یا رسول میری جان آپ پر قربان، میں اس کا منہ بند کروں گا، میں اس سے مقابلہ کرنے جاؤں گا۔ رسول نے کہا اے علی بیٹھ جائیے اور مسلمانوں کو بھی موقع دے دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ سوال کیا کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرے گا؟ کوئی نہ اٹھا سوائے امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ رسول نے ابھی بھی امام کو اجازت نہ دی جانے کی۔ رسول نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ کوئی ہے جو اس کافر کا منہ بند کر دے۔ پھر مولا کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، یا رسول میں حاضر ہوں آپ کا خادم۔ تو اب رسول نے مولا کائنات کو جانے کی اجازت دے دی اس سے مقابلے کے لیے۔ عزیزوں یہاں ایک غور طلب نقطہ ہے کہ رسول پہلی مرتبہ میں ہی مولا کائنات کو بھیج دیتے، کیوں نہ بھیجا؟ وجہ یہ ہے کہ پھر کچھ مسلمان، اصحاب تو نہ کہیں گے ان کو، کچھ مسلمان کہ جو ہر وقت جنگ سے بھاگنے کی، جنگ سے جان چھڑانے کی بہانوں کی تلاش میں رہتے تھے، انہیں ایک اور بہانہ مل جاتا۔ پہلی مرتبہ میں ہی علی کھڑے ہو گئے، ہمیں موقع نہ ملا۔ تو رسول نے سب کو موقع دیا، لیکن بالآخر جنگ کرنے کون تشریف لے گئے؟ مولا کائنات امیر المؤمنین۔ اب ایک مرتبہ حضرت علی عمر ابن عبدود کے مقابلے میں چلے ہیں، لیکن رسول نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر یہ نہیں فرمایا کہ آج علی عمر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ رسول نے جملہ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج علی عمر کے مقابلے میں نہیں جا رہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور یہاں سے مورخ کو اپنی مراد مل گئی۔ ہم ڈھونڈ رہے تھے ایمان کی تعریف، ایمان کی کیا تعریف ہے، تو رسول نے بیان کر فرما دیا کہ ایمان کی تعریف مجسمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر کوئی پوچھے کہ ایمان کیا ہے تو اس سے ہم
بغیر رکے ہوئے، بغیر ایک لمحے کا تأمل کیے ہم بتا سکتے ہیں کہ کل ایمان رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار فرمایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں واپس اپنی اس آیت سورہ مبارکہ حجرات کی آیت کی طرف، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا ایمان کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ ایمان کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام، کل ایمان، اور اللہ نے مومنین کے دل میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ تو اب علی کی محبت کا مومنین کے دل میں آنا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے علی کی محبت سے مومنین کے دلوں کو زینت بھی بخش دی۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہمارا دل کس طرح کا ہوتا ہے؟ مضطرب دل ہوتا ہے، دل گویا مجلس حسین ہوتا ہے، خود دل میں مجلس برپا ہوتی ہے۔ تو اب رسول کی وہ حدیث کچھ سمجھ آتی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے، کہ اللہ نے خود زینت دے دی ہے مومنین کے دل کو ان کی محبت سے۔ اور اس محبت کا نتیجہ کیا ہے عزیزوں؟ پیغام ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ نے امیر المؤمنین کی محبت مومنین کے دل میں ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور نتیجے میں مومنین کے دل کو ان کی محبت سے زینت دے دی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اب جو مومن ان سے محبت کرے گا وہ کفر سے دوری اختیار کرے گا، کفر سے نفرت کرے گا، اور صرف کفر سے نہیں، وَالْفُسُوقَ، فسق و فجور سے، گناہ سے بھی۔ مومن کا دل گناہ سے نفرت کرے گا، وَالْعِصْيَانَ، خدا کی معصیت سے مومن ہمیشہ دور رہے گا۔ سرنامہ کلام کی جو آیت تھی موضوع گفتگو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں۔ تو اب ایمان تو سمجھ آ گیا، گویا خدا کہنا چاہ رہا ہے اے امام علی سے محبت رکھنے والوں، اتقوا اللہ، اے علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کس طرح اختیار کرو؟ حق تقاتہ، کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو عزیزوں، مشہور و معروف قول معصوم ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ اس قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کر دیتی ہیں۔ تو جب میری نظر سے یہ فرمان گزرا تو میں نے پورے قرآن میں تقوی کی تعریف تلاش کی کہ کہیں خدا نے بتا دیا ہو کہ حق کے تقوی کی تعریف کہاں ہے۔ لیکن مجھے پورے قرآن میں سب سے زیادہ جامع جو تقوی کی تعریف ملی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ بہت ہی طویل آیت ہے، آپ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیں مل کر، پھر میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی۔ عزیزوں، بہت جلدی سے میں تمہیدی مراحل کو چھوڑتا ہوا اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تقوی کی سب سے زیادہ جامع تعریف قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے فرمائی ہے۔ بہت طویل آیت ہے، ایک مرتبہ آیت تلاوت کر دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ باری باری آیت کے مطالب پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکہ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، خدا فرما رہا ہے یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے۔ کیا نیکی نہیں ہے؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، عزیزو میرے ساتھ رہیے گا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف گھماؤ۔ خدا نے قرآن میں اس چیز کا نیکی ہونے سے انکار فرمایا ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف گھماؤ، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ اس پوری آیت میں خدا نے متقین کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ تقوی ہے کیا، متقین ہے کیا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ تم میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، وَالْكِتَابِ، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، وَالنَّبِيِّينَ، اللہ کے انبیاء پر ایمان لائے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور فقط ایمان لا کے نہ بیٹھ جائے، ایمان کا نتیجہ عمل ہوا کرتا ہے۔
اب ایمان تو لے آیا، اب اس کا نتیجہ یہ ہے عمل کیا کرے گا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دے. کس کو دے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو. اس کی تفسیر انشاءاللہ ایک ایک جملے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو اللہ کی محبت میں مال دے. والیتامى، یتیموں کو دے. والمساکین، مسکینوں کو دے. وابن السبیل، مسافروں کی مدد کرے. والسائلین، سائل مانگنے والے کی مدد کرے. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرے اللہ کی محبت کی خاطر. وفی الرقاب واقام الصلاۃ، اب فقط اتنا عمل نہ کرے، اور بھی عمل خدا بیان فرما رہا ہے. نماز پڑھے. وآت الزکاۃ، زکات دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ تمام متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو وفا کیا کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء، خدا یہاں رک نہیں گیا، متقین کی تعریف اور آگے مزید توسیع دے دی. والصابرین فی البأساء والضراء، اور آسان و مشکل لمحوں میں، مصیبت کے لمحوں میں صبر کرنا، یہ بھی متقین کی علامت ہے. وحین الباس، اس چھوٹے سے لفظ کا ترجمہ وحین الباس یعنی باس کے وقت. تو باس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ کے وقت. وحین الباس، حق و باطل کی جنگ کے وقت، مصیبتوں کے وقت اور حق و باطل کی جنگ کے وقت. اولئک الذین صبروا وحین الباس والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، جب مشکل کا وقت آئے تو صبر کرے، جب حق و باطل کی جنگ کا معاملہ آئے تو صبر کرے. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں، یہی لوگ در حقیقت صاحبان تقوی ہیں. تقوی کی سب سے زیادہ جامع تعریف جو قرآن مجید میں آئی. مل کر بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیں. عزیزوں، سب سے پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، خدا کے فرشتوں، خدا کی کتاب، خدا کے انبیاء پر ایمان. پھر ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ عمل، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا. انشاءاللہ ایک ایک بات کی تفسیر کر دوں گا، آج تو کم گنجائش ہے، فقط الایمان باللہ سے شروع کرتے ہیں بات کو. اللہ فرما رہا ہے مجھ پر ایمان لائے. اب ایمان کی کچھ تشریح میں نے آج کر دی، کچھ تشریح انشاءاللہ کل سے. امیر المؤمنین کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، مل کر بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں. مولا کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کروں گا اس ایمان کی تشریح میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے چلے گی. آج فقط اپنی بات کا خلاصہ کر دوں. موضوع گفتگو، اے ایمان والوں حق تقوی اختیار کرو. تقوی ایسا اختیار کرو کہ جیسا حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. ایمان والوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر بیان کی گئی نا، قرآن سے ہی بیان کی. تقوی سے، ایمان والوں سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ امام علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، یعنی خدا ہم سے مخاطب ہے اس قرآن میں. تو ایمان والوں کی تشریح پیش کی گئی، اور اس کے بعد خدا نے قرآن میں کیا فرمایا علی والوں کے بارے میں؟ کہ یہ لوگ، خدا نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی. نتیجہ کیا ہوا؟ کفر و فسوق و عصیان، یعنی معصیت خدا بندی سے یہ لوگ دور رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ایمان واضح ہو گیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان لانے والے کیا ہیں، تو پھر تقوی کی تعریف کے طور پہ قرآن میں جو سب سے جامع آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 177. بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ گھر پہ جا کے ایک مرتبہ کھول کے فقط دیکھیں، ترجمہ ایک مرتبہ دیکھ لیں، کچھ تفسیر پہ نظر کر لیں. بس عزیزوں، آج کی گفتگو تو یہیں تک روکتا ہوں. یہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ہے کہ جو اللہم صلی علی محمد و علی، مل کر ایک سلام، اللہم صلی علی، کہ جو انسان کے مؤمن اور منافق ہونے کا فیصلہ کیا کرتی ہے. ایک اور جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی، ارشاد فرماتے ہیں یا علی، خود امام علی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اے علی
حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی آپ کی محبت ہی تقوی اور ایمان ہے اور آپ کا بغض ہی کفر اور نفاق ہے. تو مومن اور منافق، مومن اور کافر کی پہچان کیا ہے؟ خود مولا علی کی محبت. ایک اور جگہ رسول نے ارشاد فرمایا لو اجتمع الناس علی ولایت علی لما خلق اللہ النار، کہ اگر تمام لوگ لو اجتمع الناس، اگر تمام لوگ جمع ہو جاتے کس چیز پر؟ علی ولایت علی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر. بعض روایت میں جملہ ہے علی حب علی، اگر علی ابن ابی طالب کی محبت پر بھی جمع ہو جاتے لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کی آگ کو خلق ہی نہ فرماتا. اور عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر اتنا فساد نہیں ہوا. تمام لوگوں نے قبول کر لیا، مسلمانوں نے قبول کیا، محمد الرسول اللہ کو بھی قبول کیا، لیکن جب علی ولی اللہ کو قبول کرنے کا مرحلہ آیا تو اس میں بہت سے مسلمانوں کو تکلیفیں ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے بھی اسے ایمان کی علامت قرار دے دی اور ایمان کا جز بنا دیا. خدا فرماتا ہے کہ اس کے بغیر، اس ولایت کے عقیدے کے بغیر میں کسی کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے لا الہ الا اللہ سے دشمنی تو ایک حد تک چھوڑ دی، محمد الرسول اللہ سے دشمنی تو چھوڑ دی، خود بظاہر جو مسلمان تھے وہ علی ولی اللہ سے دشمنی کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس علی ولی اللہ پہ بہت سی شہادتیں ہوئیں. بس عزیزوں میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. بہت سی شہادتیں ہوئیں فقط اس علی ولی اللہ کو بچانے کی خاطر، اور ان میں سے سب سے پہلی شہادت عزیزوں جانتے ہیں کس کی ہوئی ہے؟ سب سے پہلی شہادت اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے دختر رسول جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی ہوئی ہے. سب سے پہلی شہادت خود بی بی نے پیش کی ہے اس ولایت میں، اور فقط بی بی نے نہیں، بی بی نے اپنے پورے گھرانے کو اس ولایت کی حفاظت میں لٹا دیا. 2 مرتبہ بی بی کا گھر جلا ہے اس ولایت کے تحفظ میں، ایک مرتبہ مدینے میں، ایک مرتبہ کربلا میں. بی بی نے اپنی اولادیں لٹا دی اس ولایت کی حفاظت کی خاطر. خود امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، خود مولا ابا عبداللہ الحسین کی شہادت میدان کربلا میں، وہ عظیم قربانی وہ کس لیے تھی؟ جو امام حسین کے مقابل تھے وہ لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے، محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے تھے، لیکن امام نے اس ولایت کو، اس دین کی اس حقیقت کو بچانے کے لیے قربانی دی. آج مجھے تذکرہ کرنا ہے مولا حسن علیہ السلام کے شہزادہ قاسم کا. عزیزوں عجیب مرحلہ ہے، سمجھ نہیں آتا شہزادہ قاسم کے مصائب کہاں سے بیان کرنا شروع کروں. فقط ایک جملہ کہوں گا، اے شہزادہ قاسم، آپ کو اپنی ماں فاطمہ زہرا کی سنت مبارک ہو. عزیزوں یہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا، اتنے آرام سے سن لیا آپ لوگوں نے. اے شہزادہ قاسم، آپ کو اپنی ماں زہرا کی سنت مبارک ہو. ماں زہرا کا پہلو شکستہ تھا، اے قاسم آپ کی پوری لاش شکستہ ہو گئی. اے قاسم ابن حسن، میدان کربلا میں امام حسین کے 2 اور شہزادے، امام حسن کے 2 اور شہزادے موجود تھے، عبداللہ ابن حسن اور ایک حسن مثنی. عبداللہ ابن حسن نہایت ہی سن صغیر کے مالک تھے. جب امام حسین روایت مقتل کے جملے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں تنہا رہ گئے نا، میدان کربلا میں امام یکو تنہا تھے، پیچھے سے کسی نے وار کرنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ عبداللہ ابن حسن، امام حسن کے بیٹے، دور سے دیکھ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے اور امام حسین کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے. اے آقا، جب تک میں زندہ ہوں مولا حسین تک کسی کی تلوار نہ پہنچنے دوں گا. مولا نے شہزادے کو گلے سے لگایا، اے عبداللہ ابن حسن، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. اور ایک مولا حسن کی قربانی شہزادہ قاسم کی صورت میں نظر آتی ہے. شب عاشور جب امام حسین تمام اصحاب کو ان کے مقام بتلا رہے تھے، پہلے تو امام نے تمام اصحاب کا امتحان لیا، وہ چراغ بجھانا، پھر اسے روشن کرنا. اس کے بعد امام نے ایک ایک صحابی کو اس کا مقتل بیان فرمایا ہے کہ تم کس طرح، کہاں پر، کس وقت شہید کیے جاؤ گے. اے زہیر ابن قین، تم اس موقع پر اس طرح شہید کیے جاؤ گے. اے حبیب ابن مظاہر، تم اس موقع پر یہاں شہید کیے جاؤ گے. اے مسلم ابن اوسجا، تم وہاں شہید کیے جاؤ گے. اے بریر، تم اس طرح شہید کیے جاؤ گے.
جب امام نے تمام اصحاب کو ان کی قربانی کا بتا دیا، امام نے تمام جوانان بنی ہاشم کو ان کی قربانی کا بیان فرما دیا، ایک مرتبہ ایک 13 سالہ نوجوان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ہے، اے چچا کیا میدان کربلا میں میری قربانی نہیں ہوگی؟ اے چچا آپ نے میری قربانی کا ذکر نہیں فرمایا۔ امام حسین نے ایک سوال کیا ہے، اے قاسم، اے شہزادے قاسم، کیف الموت عندک؟ امام حسن کے شہزادے نے عجیب جواب دیا ہے، اے قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ چچا احلا من العسل، اے چچا ہم حق پر ہیں لہذا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو ایک مرتبہ آقا ابا عبداللہ الحسین نے شہزادہ قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا، چچا اور بھتیجے دونوں گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا، ہے قاسم تم کیا، تمہارا ننھا سا شیر خوار بھائی علی اصغر، اس کا نام بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہے۔ قاسم نے یہ سنا تو برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ چچا کیا یہ فوج اشقیا خیموں میں آ جائے گی؟ قاسم برداشت نہ کر سکے سن کے کہ چچا یہ فوج اشقیا کا خیموں تک آ جائے گی جو میرا بھائی اصغر شہید ہوگا؟ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے شہزادہ قاسم آپ نے فقط سنا ہے، فقط تصور ہے اور آپ برداشت نہ کر پائے۔ سلام ہو میرے بیمار امام پر کہ سامنے زینب کبریٰ کی چادر چھن رہی ہے، سامنے سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، سامنے خیمے جل رہے ہیں، میرا غیور امام دیکھ رہا ہے، صبر و برداشت کر رہا ہے۔ میرا غیور امام دیکھ رہا تھا۔ صبح عاشور کا موقع آیا، باری باری تمام اصحاب جانے لگے، اصحاب ختم ہو گئے تو بنی ہاشم کے نوجوانوں کی باری آئی۔ اب بنی ہاشم کے نوجوان بھی جا رہے ہیں ایک ایک کر کے مقتل کی جانب۔ شہزادہ قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، روایت کے جملے ہیں، مقتل کا جملہ ہے، جب جناب علی اکبر اپنے بوڑھے باپ سے مقتل کی اجازت لینے آئے تھے، اے بابا مرنے کی اجازت دے دو، تو روایت کے جملے ہیں فاستأذنا فأذن لہ، کہ جو ہی علی اکبر نے شہ سے اجازت مانگی ہے آقا نے فوراً اجازت دے دی۔ بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے اکبر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لینا، اے اکبر خیموں میں اپنی ماں سے اجازت لے لینا۔ لیکن ایک مرتبہ مقتل کے اسی مقتل کے جملے ہیں، جب قاسم اجازت لینے آتے فاستأذنا فلم یأذن، قاسم اجازت لینے آتے لیکن آقا اجازت نہ دیتے۔ اے قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے۔ قاسم ایک جگہ کونے پہ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ ماں کی نظر پڑ گئی اپنے بیٹے پر، قاسم تم اب تک زندہ ہو، تم مرنے نہیں گئے۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، کیا جذبہ تھا، ہر ماں چاہتی تھی کہ پہلے میرا بچہ قربانی پیش کرے۔ قاسم تم اب تک مرنے نہیں گئے۔ قاسم فرماتے ہیں، ماں میں کیا کروں، آقا اجازت نہیں دیتے مرنے کی۔ ماں فروا نے کہا، بیٹا قاسم بابا کی وصیت یاد ہے نا، مشکل وقت میں وہ تعویذ کھول لینا جو تمہارے بازو پر بندھا ہے۔ اب اس سے مشکل وقت کیا ہوگا ہم پر کہ تم مرنے کی اجازت مانگتے ہو، مرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا ہے، دیکھا مولا حسن کی تحریر ہے اپنے بھائی حسین کے نام، بھائی حسین میدان کرب و بلا میں جب تم پر مشکل کا وقت ہوگا میں تمہارے پاس موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں میرے شہزادے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دینا۔ ایک مرتبہ قاسم خوشی خوشی امام حسین کے پاس وہ تحریر لائے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا نے دیکھا، اپنے بھائی کی تحریر کو چوما، کہا قاسم تم تو میرے امام کا حکم میرے پاس لے آئے ہو۔ حسن مجتبیٰ امام حسین کے بھی امام ہے نا، قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے ہو، قاسم جاؤ میں نے تمہیں مرنے کی اجازت دی۔ لیکن ایک مرتبہ چچا اور بھتیجا ایک دوسرے سے گلے مل کر اس قدر روئے ہیں، عزیز روایت کے جملے ہیں فغشی علیہما، کہ دونوں چچا بھتیجے پر غش آ گیا، اس قدر گریہ کیا دونوں نے۔ اب بھتیجے کو چچا میں اپنے بابا کی صورت نظر آتی تھی، چچا کو بھتیجے سے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اتنا گریہ کیا کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ عزیزوں خدا نہ کرے جب تمہارے گھر پہ کوئی بے ہوش ہو جایا کرتا ہے تو اسے کس طرح ہوش میں لاتے ہو؟
پانی کا چھڑکاؤ کر کے ہوش میں لاتے ہو. سلام ہو زینب کبریٰ کی غربت پر چھڑکنے کے لیے پانی نہ تھا, زینب کے آنسو بہے ہیں. ایک مرتبہ میری بیوی میری شہزادی کے آنسو بہے ہیں. آقا حسین ہوش میں آئے, قاسم بھی ہوش میں آئے. ایک مرتبہ آقا حسین نے قاسم کے لیے زین کو تیار کرنا شروع کیا. قاسم کا قد چھوٹا تھا, زین گھوڑے کی بڑی تھی, کوئی زین ایسی نہیں تھی جو قاسم کے برابر ہو. ایک مرتبہ زین تیار کی گئی. آقا حسن کا امامہ قاسم کو زیبتن کرایا گیا. ایک مرتبہ یتیمانہ حلیہ بنایا گیا قاسم کا, آستینیں چڑھا دی گئی, گریبان کو کھول دیا گیا. جاؤ قاسم مقتل میں جاؤ, قاسم اپنے بابا حسن جیسی جنگ کرنا, اے قاسم اپنے دادا حیدر کرار جیسی جنگ کرنا. قاسم مقتل میں گئے ہیں. مشہور و معروف پہلوان تھا اس زمانے کا ارزق شامی, اس کے 7 بیٹوں کو قاسم نے فنار کیا ہے. 7 بیٹے شہزادہ قاسم نے فنار کیے. آخر رگوں میں حیدر کرار کا خون تھا. لیکن ایک موقع آیا کہ امام حسین جو قاسم کو دیکھ رہے تھے اور فضہ دروازہ خیمہ سے امام حسین کو دیکھ رہی تھی. فضہ نے بیبیوں کو بتایا, ہے بیبیوں مولا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے, اے بیبیوں لگتا ہے شہزادے پر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے. ایک مرتبہ امام حسین خیموں میں تشریف لائے اور فرمایا کہ قاسم کی ماں کو بلاؤ. قاسم کی ماں تشریف لائیں. کہا اے فروا, قاسم نے ارزق شامی کے 7 بیٹوں کو فنار کر دیا, لیکن اب تیرے بیٹے پر بڑا مشکل وقت ہے. خود ارزق شامی نامی گرامی پہلوان تیرے قاسم کے مقابلے میں آیا ہے. اے فروا, ماں کی دعا بچے کے حق میں بہت مقبول ہوتی ہے. اے فروا, میں فکر نہ کرتا, لیکن وہ ارزق شامی وہ کھا پی کر آیا ہے, وہ پیٹ بھر کر کھا چکا ہے, پانی سے سیراب ہو چکا ہے, اور میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ایک مرتبہ قاسم نے ارزق شامی سے مقابلہ کیا اور اسے بھی فنار کر دیا. ایک مرتبہ قاسم نے ارزق شامی کو بھی فنار کر دیا. اب ایک شکی پیچھے سے چلا ہے, دور سے قاسم پر ایک برچھی کا حملہ کیا ہے, قاسم کے پہلو کو شکستہ کر دیا. سن جوان کے مالک تھے. ایک مرتبہ گھوڑے پہ لڑکھڑانے لگے, زمین پر آنے لگے, چچا کو آواز دی, چچا ادرکنی, اے چچا میری مدد کو آئیے. ادھر سے امام حسین چلے گئے, ادھر سے آقا عباس چلے گئے. فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا. لوگ سمجھنے لگے کہ خود عباس حملہ آور ہو رہے ہیں. ادھر کے گھوڑے ادھر کو دوڑ گئے, ادھر کی صفیں ادھر کو دوڑ گئیں. بیچ میں شہزادہ قاسم پکارتے رہ گئے, چچا ادرکنی, اے چچا مدد کو آئیے. عزیزو, لاشا پامال ہو گیا. ایک مرتبہ آقا حسین قاسم کی لاش پر پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ امام نے مرثیہ کہا ہے, اے قاسم تیرے چچا کے لیے نہایت مشکل کی گھڑی ہے کہ تو صدا دیتا رہا, تیرا چچا مدد کو نہ آ سکا. ایک مرتبہ قاسم کے لاشے کو جمع کرنا شروع کیا ہے. عزیزوں, عجیب جملہ ہے, تمام لاشیں اٹھایا کرتے تھے, قاسم کے لاشے کو جمع کرنا شروع کیا ہے. ایک گٹھری بنائی اور اپنی پیٹھ پر لاد کر لے گئے اور خیموں کی طرف چلے. ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے کے در پر تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ قاسم کی لاش کہاں ہے سوال کیا شہزادی نے. عزیزوں, تم اپنے کسی مرحوم کا لاشا اٹھاتے ہو تو 4 کاندھوں پر اٹھاتے ہو. سلام ہو شہزادہ قاسم پر, فقط ایک کاندھے پر پورا لاشا سمایا ہوا تھا. ایک مرتبہ مولا نے قاسم کی ماں کے سامنے گٹھری کھول کے رکھ دی. اب عجیب مرحلہ ہے, ماں ایک ایک اعضا کو چوم کر خدا کا شکر ادا کرتی ہے. اے خدا, تو نے میرے قاسم کی قربانی سب سے زیادہ قبول کی. اے خدا, تو نے میرے قاسم کو سب سے زیادہ سرخرو فرمایا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ قاسم کی جوانی کا, بار الہ تجھے واسطہ اس پامال لاشے کا, ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ مومنین میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جہاں جہاں عزائے حسینی برپا ہو رہی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین.